یہ قرآن کا مفہوم ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا وہ ایک نعرہ لگائے گا۔ نعرہ، یہ نعرہ نہیں مارتے جو خوشی میں آگے، تو اس نعرے کو قرآن نے لفظ بنا دیا۔ کیا خوبصورت انداز میں، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا نا، اس ہاتھ میں آتے ہی پتہ چل گیا کہ میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ لہذا جو ہی پیپر آئے گا وہ کہے گا ہو، نعرہ بے ساختہ ہو، ایک آواز۔ وہ ایک چھوٹا سا الیکشن جیتے ہیں تو نعرے مار مار گلا اپنا بٹھا لیتے ہیں، تو جب اللہ کی رضا جیتے گا، جنت کو جیتے گا اور جہنم سے بچے گا، تو اس کے نعرے کی گونج تو سارے محشر میں آئے گی۔ تو اس کو قرآن کتنے خوبصورت انداز میں لفظ میں پروتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ۔ لوگ کہیں گے ارے کیا ہوا، کیا ہوا؟ وہ کہے گا اقرؤوا کتابیہ، اقرؤوا کتابیہ، اقرؤوا کتابیہ۔ اور میرا پیپر دیکھو، میرا پیپر، میں پاس ہو گیا، پاس ہو گیا۔ ہمارا ایک دوست تھا سینٹرل ماڈل لاہور، عبد الواحد، بڑا، ہم سارے نکھٹ ہوتے، ذمہ داروں کے بیٹے تھے، ہاسٹل میں کوئی نہیں پڑھتے تھے، سارا دن، مطلب میں ساری زندگی کیسے پاس ہوتا رہا، فیل نہیں ہو، پاس کیسے ہوتا رہا۔ کل انگلش کا پیپر ہے، آج تک میں نے کچھ نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، کتاب اٹھائی، یا اللہ میں کچھ نہیں پڑھیا، جڑا کل پیپر ہے سوال آونا میں نو کٹ کے دکھا دے، بسم اللہ۔ اس وقت اللہ بڑا یاد آتا تھا، نمازیں بھی شروع ہو جاتی، آگے پیچھے کوئی نماز نہیں، پیپر سر پہ، نمازیں شروع ہو گئے، ٹوپیاں سر پہ آ گئی، لو جی کھولا، 2-4 صفحے ادھر پڑھے ادھر پڑھے، حافظہ میرا اچھا تھا، مجھے رٹا نہیں لگانا پڑتا تھا، پھر بند کیا، یا اللہ کل جڑا پیپر ہے سوال آونا مہربانی کر کے کٹ دے، میں کچھ نہیں پڑھیا، بسم اللہ۔ پھر اس کو یہ کام میں 20-25 دفعہ کرتا تھا، تو میں فیل، اور میں 8ویں میں سیکنڈ آیا اسکول سینٹرل ماڈل، میرے ٹیچر خوش ہونے کی بجائے میرا کان پکڑ لیا، اے تو نقل ماری ہے، تو پڑھتا تو ہے نہیں، تو سیکنڈ کیوں آ گیا ہے؟ میں کہا جی بسم اللہ دی برکت نال، بسم اللہ دی برکت نال۔ تو وہ سارے ہم ایک جیسے تھے، تو وہ قدرتی پاس ہو گیا، قدرتی، خوش قسمتی سے پاس ہو گیا۔ تو ہم کمرے میں بیٹھے تھے، تو وہ آیا بھاگتا بھاگتا، اس کے ہاتھ میں پیپر بھی تھا، ویا ویکھو میں پاس ہو گیا، ویا ویکھو میں پاس ہو گیا، ویا ویکھو میں پاس ہو گیا۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا، مرید کے کہتا عبد الواحد، ویا ویکھو میں پاس ہو گیا۔ یہ جنت کا منظر ہے، کہے گا ویا ویکھو اقرؤوا کتابیہ، اقرؤوا کتابیہ، اقرؤوا کتابیہ، میرا پیپر، میرا پیپر، میرا پیپر دیکھو، میں پاس۔ کہیں گے کیسے پاس ہو گیا؟ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونے والا ہے، میں نے وقت ضائع، میری آنکھوں نے غلط نہ دیکھا، میرے کانوں نے غلط نہ سنا، میری زبان نے غلط نہ بولا، میرے ہاتھ نے غلط نہ لکھا نہ پکڑا، میرے پاؤں غلط نہ چلے، میری طاقت غلط استعمال نہ ہوئی، میرا مال غلط نہ استعمال ہوا، میرے بدن پہ دھبا بھی لگا گناہ کا تو رو دھو کے صاف کروایا، صاف کروایا، معافیاں مانگی، توبہ کی، آج میں پاس ہوں۔ اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ میرے بندے اور بندی دونوں، مرد اور جو بھی پاس ہوں گے، انہیں خوبصورت زندگی مبارک ہو، انہیں عالی شان زندگی مبارک ہو، انہیں اب پس آئیڈیل عیشت راضیہ۔ یاد رکھو 7 بر اعظم میں آئیڈیل ہوم کوئی نہیں، آئیڈیل ٹاؤن کوئی نہیں، آئیڈیل لائف کوئی نہیں، یہ سب امتحان ہے، اور جہاں امتحان ہوتا ہے وہاں آئیڈیل نہیں ہوتا، وہاں تو رگڑا ہوتا ہے، اس میں سے نکل کر آگے کامیابیوں کے زینے لوگ چڑھتے ہیں۔ تو اللہ کا پہلا اعلان ہوگا، وہ جس آئیڈیل کو تو کراچی میں ڈھونڈتا تھا، یہ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، آئیڈیل لائف شروع کہاں؟
فی جنت عالیہ، عالی شان جنت کون سی؟ جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، کون سی؟ ایک اوپر کی جنت، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، وہ جنتیں کیسی؟ ذواتا افنان، کیا پوچھتے ہو؟ اس کی ایک ایک ٹہنی کا حسن ایسا ہے کہ ایک ایک ٹہنی کو دیکھ کر لاکھوں کروڑوں سال مزہ لیتے رہو تو تمہارا مزہ ختم نہ ہوگا۔ ذواتا افنان، اور کیسی جنت ہے؟ فیہما عینان تجریان، اس میں بہتے ہوئے چشمے، اور کیسی ہے؟ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اس میں ہر پھل کی بوتات ہے، اور کیا ہے؟ متکئین علی فرش بطائنہا من استبرق وجنى الجنتین دان، قالینوں پر بیٹھے ہوئے۔ جنت الفردوس کا جو قالین ہے نا، اس کی اللہ نے عجب صفت بیان کی۔ یہ قالین ہے، اس کے اوپر پرنٹ ہے اور نیچے سادہ ہے، جن کو نظر آ رہا ہے ان کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ دیکھو، یہ نیچے سادہ ہے، اوپر پرنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ ہے؟ کرتا پہنتے ہو تو کڑھائی یہاں ہوتی ہے یا بنیان پہ ہوتی ہے؟ بولو، بنیان پہ کڑھائی کر کے وہ چولے چاہتے بھی کھاؤ گے جی، اے ویکھو، وہاں زیب و زینت ہوتی ہے جہاں نظر آئے، جہاں نظر آئے۔ تو میں قربان جاؤں، وہ یوں جنت الفردوس کے قالینوں کا جو اوپر والا حصہ ہے، اللہ اس کو نہیں بیان کر رہا، اس کو نہیں بیان کر رہا، وہ یوں کہہ رہا ہے زبان حال سے کہ وہ جو اوپر والا پرنٹ ہے نا، وہ میں تمہیں بتاؤں بھی تو تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جو نیچے یہ دیکھو، یہ مصلے کا ادھر پرنٹ ہے، یہ خالی ہے، ادھر خالی ہے، یہ سارا خالی ہے، اور یہ ادھر پرنٹ ہے۔ تو میرا رب کہہ رہا ہے میرے بندے بندیاں جو جنت الفردوس پہنچ گئے، وہ جن قالینوں پہ بٹھاؤں گا نا، ان کا نیچے اتنا خوبصورت ہے کہ یوں دیکھیں گے تو آنکھیں چکا چوندھ ہو جائیں گی۔ تو وہ جو اوپر والا پرنٹ ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ وہ کیسا ہوگا؟ بطائنہا من استبرق وجنى الجنتین دان، اور اس کے اوپر پھل یوں جھکے ہوئے ہوں گے، ایسے جھکے ہوئے ہوں گے، ان کا چھلکا نہیں اتارنا پڑے گا، ان میں سے گٹھلی نہیں نکلے گی، ان میں سے کوئی ویسٹ نہیں ہوگا، کوئی کچا نہیں ہوگا، کوئی کھٹا نہیں ہوگا۔ ایک بدو آیا، یا رسول اللہ جنت میں تو کوئی چیز تکلیف دینے والی کوئی نہیں۔ آپ نے کہا بالکل۔ کہنے لگا تو آپ کا رب کہتا ہے کہ جنت میں بیر ہوں گے، اور بیروں پہ تو کانٹے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کہا اے میرے بھائی، یخضد اللہ اشواکہا، اللہ ان کانٹوں کو نہیں اگنے دے گا، ہر کانٹے کی جگہ اللہ ایک پھل نکالے گا، وہ پھل تیرے سامنے 72 ٹکڑوں میں کٹ کے اپنے آپ پیش ہوگا، ہر ٹکڑے کا رنگ الگ ہوگا، ذائقہ الگ اور خوشبو الگ ہوگی، اور ہر لقمے کی لذت دوسرے سے جدا ہوگی، دوسرے سے زیادہ ہوگی، دوسرے سے مزہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ تو میں قربان جاؤں وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ۔ ایک بدو آیا، یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں۔ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا؟ ایک گچھا۔ تو آپ نے کہا مسیرۃ شہر للغراب الابقع لا یقع لا ینثنی لا یفطر، بڑا کوا، یہ چھوٹا کوا نہیں، بڑا کوا، وہ 1 مہینہ یوں اڑے، نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے، اور نہ سست ہو رفتار میں۔ کوے کی رفتار بڑی تیز ہوتی ہے، کوا اپنی اڑان اڑے اور 1 مہینہ اڑتا جائے اڑتا جائے اڑتا جائے، جہاں جا کے 1 مہینے کی اڑان ختم ہوگی، اتنا بڑا ایک گچھا ہوگا۔ تمہارے پاکستان سے کیا پوری دنیا سے بڑا ایک گچھا۔ تو وہ کہنے لگا فَكَمْ حَبَّةٌ وَاحِدَةٌ، تو ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ ایک دانہ۔ تو آپ نے کہا هل ذبح ابوک من غنمک تیسا عظیما قط، تیرے ابا نے کبھی بڑا چھترا ذبح کیا ہے؟ کہاں؟ اس کی کھال اتاری، فسلخ اہابہ، کہاں؟ وَأَعْطَاهُ لِأُمِّكَ، پھر وہ کھال تیری ماں کو پکڑائی کہ اس کا ڈول بنا، کہاں؟ کہ جتنا بڑا وہ ڈول ہے اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا۔ تو وہ بڑی معصومیت سے کہنے لگا یا رسول اللہ پھر مجھے اور میری بیوی کو تو ایک ہی دانہ کافی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا
ارے تیری ساری جنت والوں کو کافی ہو جائے گا، ایک دانہ ہی کافی ہو جائے گا، وہاں کون سا ختم ہونے کا سامان ہے؟ وہ تو جب جنتی لقمہ منہ میں ڈالا، یہاں تو منہ میں گیا تو فوراً اندر ڈاکٹر کہتے ہیں چبا چبا کے کھاؤ، کون چبائندہ، سارے گڑپ ہی کر دیں، رک نہیں سکتا لقمہ، رک نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ لیکن